سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، تو آپ کی اگر توجہ ہو، اصل آج کل ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ بھی پامال ہو گیا ہے۔ بٹن تھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، تو لوگ اس کے اوپر سبحان اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، جبکہ نکی جی ہاں یہ بازاری لفظ ہے اور نعت میں مندرج ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ شعر کا حسن دیکھیے، میری ساری گفتگو کا خلاصہ، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کو جتنا بھی حسن ملا ہے، زندگی کو جتنا بھی جمال ملا ہے، وہ محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ میں آپ سے تھوڑا سا آپ کو پرسکون ہونا پڑے گا، چونکہ وہ جو پرجوش مجمع نعرے والے ہوتے ہیں، میں ذرا اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ وہ اس طرح سے پاپولر خطاب کر سکوں، تو تھوڑا سا آپ کو تفہیم کے انداز میں سننے کا مزاج پیدا کرنا پڑے گا۔ میری کوئی گفتگو زیادہ لمبی بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ طوفان نو لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں۔ تو تھوڑے جملے ہوں گے، لیکن صرف آپ کی مجھے توجہ چاہیے کہ یہ جو آپ کا اضطراب ہے، اگر یہ ختم ہو جائے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، تو میں اس مزاج سے بات کرنے کا عادی ہوں، تو میرا خیال ہے میرے لیے بھی آسان ہوگا۔ ورنہ اس طرح کی کیفیت کے اندر وہ جو پاپولر خطیب ہوتے ہیں وہ تو پرجوش خطاب کرتے ہیں، ان کو تو اچھا لگتا ہے کہ اونچی لوگ سبحان اللہ بھی کہیں، نعرے بھی لگائیں، ہاتھ بھی کھڑے کریں، لیکن میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میں صرف آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ خود شناسی تو، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر یہ دہلیز نصیب نہ ہوتی، اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جبکہ اس کا فہم و ادراک کام نہیں کر رہا کہ یہ بدن پہ مکھی بیٹھی اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے اس کے آگے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، کوئی تعفن محسوس ہو، لیکن اس کو وہ متبرک سمجھتا ہے۔ دوسری جانب میں ایک دیہات میں تھا، تو ایک بچہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے پانی ذرا زیادہ کھولا ہوا ہے، تو لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ پڑ گیا۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں، وہ دوسری تیسری کلاس کا 7-8 سال کا بچہ تھا۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور اس 6-7 سال کے بچے کو اتنی سمجھ ہے کہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال محمد عربی کی چوکھٹ سے انسان کو نصیب ہوا ہے۔ قرآن نے بتایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا، اس کو زندہ درگور کر دے، نہیں تو معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا۔ بعض قبائل میں تو 100% یہ رواج تھا، لیکن بعض قبائل میں جزوی رواج تھا، بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور۔ تاریخ بھی بتاتی ہے، قرآن نے بھی بتایا۔ اب ذرا میرے اس جملے پر تھوڑا غور
کرنا جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا کہ میں پگڑی کے کلس کو بچا لیا اور اپنی پگڑی کا کلس نیچا نہیں ہونے دیا، کیا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، اس معاشرے میں میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد کیا، وہ آپ سارے جانتے ہیں، عربی متن کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا، لیکن آپ اس کو کلمہ محبت کے طور پہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ جہاد بھی اس ظالمانہ سماج میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں خدا کی رضا کے لیے تربیت کرے اور پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو فرمایا اعزاز اس کے نام بھی رہا، کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹی گھر کی زینت ہے، آنگن کی بہار ہے، اور فرمایا کرتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ آج بیٹیوں کے لیے باپ کے جذبات دیدنی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا لوگ اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں میں کہ ہم نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لوگ پتھر کوٹ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، پردیس کاٹ رہے ہیں۔ میں نے گجرانوالہ مارکیٹ کے اندر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک بورا لادا ہوا تھا اور جھکی ہوئی کمر، تو میں نے کہا کہ آپ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی نہیں بھولا، اس نے یوں انگلی اٹھا کر کے کہا حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کا میں نے نکاح کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو ایک رات سے صاحب و حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی حضور کے نام لگانا پڑے۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے بتایا فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وہ کھانا دے دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے۔ سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ کسی کو کھانا دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں اور ایک قطار کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایک قطار کے اندر لڑکے بیٹھے ہیں، اور مخیر حضرات آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ کیا، آئندہ ہم زیادہ کریں گے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بیٹیاں اپنے گھر سے جاتی، تم ان کی غربت کا اشتہار یہاں لگا رہے ہو، ان کی تصویریں چھاپ رہے ہو۔ ذرا تصور کرو کہ غربت تو آ جاتی ہے، کیا تم گوارا کرتے ہو کہ ہماری بیٹی یہاں سے رخصت ہو؟ تو جب کسی اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو کسی کے لیے گوارا کیوں کرتے ہو؟ بات کسی کو کھانا دینے کی نہیں ہے، بات کسی کی مدد کی نہیں ہے، بات عزت نفس کی ہے۔ تو وہ یتیم کو کھانا تو دیتے تھے لیکن یتیم کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو جس معاشرے میں یتیم کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں میرے حضور نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یتیم کی عزت نفس کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ اس کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھا۔ مجلس حضور سجی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور مل نہیں رہا 2-3 دن سے، دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، ایک شخص جو مجمع میں موجود تھا اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ میں نے اس کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس باپ نے دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ پریشان ہے، میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اسے ملوں اور ماں کی گود تک اسے پہنچاؤں تاکہ درد کی ماری اس ماں کے دل کو بھی قرار آئے۔ تو میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے
ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے تو اس کا دل دکھ جائے گا، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا۔ ہمارے دین نے ہمیں بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت سے منع کیا ہے، اظہار محبت سے منع کیا ہے۔ ہمارے دین نے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش سے روکا ہے، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، یا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالنا اور شوربے کی ایک پیالی ان کے گھر بھی بھیج دینا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا کہ اس کی خوشبو ان کے گھر نہ پہنچ سکے۔ غریب کے بچے مچل گئے، ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے، رسم وکالہ، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں۔ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ محلے کی ساری خواتین کو بلا کے لاؤ، ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں۔ تو ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں رسم وکالہ۔ تو میں جگہ جگہ کہتا ہوں یہ زیادتی نہ کرو، دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ صرف نمائش کے لیے کل چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تندوروں پہ بات ہو فلاں نے کمال کر دیا۔ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچی بھی آئی، غریب مزدور کی بیٹی بھی آئی، جو صبح جاتا ہے اور مزدوری نہیں ملتی اور خالی